مجھے کتنی کڑوی بات کی ہے، شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی قسم کوئی ظالم ٹیکس لینے والا جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والا ہو، وہ بھی اگر توبہ کرے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو دو واقعات اس حوالے سے احادیث میں جو آتے ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ماعز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ آئے اور ندامت کیسی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ مفہوم آپ کے سامنے، کیا مسئلہ ہے؟ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے کس چیز سے؟ غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کیا غلطی؟ زنا کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو کھڑے ہو، اس کا منہ سونگو۔ شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ رسول اللہ اس کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں بار بار، وہ بار بار کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک صاف کر دیجئے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اس کا منہ سونگو۔ منہ سونگا گیا۔ اے اللہ کے رسول ہوش و حواس میں ہیں، کوئی نشے کے اثرات موجود نہیں ہے۔ اے ماعز کیا سچ کہہ رہا ہے؟ جی ہاں۔ جاؤ اس کو سنسار کر دو، جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ حضرت ماعز کو سنسار کیا گیا۔ صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، صحابہ کے دو گروہ بن گئے۔ اور صحابہ کا اختلاف ہو جانا کسی مسئلے کے اوپر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، انسانی فطرت ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ دونوں گروہ حق پہ ہیں یا اختلاف ہو جانے کی صورت میں بھی دونوں ہی ٹھیک ہیں، یہ مسئلہ جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حق ایک ہوتا ہے، دونوں حق نہیں ہوتے، ایک حق ہوتا ہے ایک باطل ہوتا ہے۔ ہاں کئی مرتبہ ایک حق کے زیادہ قریب بات ہوتی ہے اور ایک حق سے کچھ دور بات ہوتی ہے، یہ مسائل بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع آیا اس حوالے سے پہلے بھی گزارشات رکھتا رہوں، رکھیں گے۔ صحابہ کے دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا ماعز ہلاک ہو گئے، دوسرے نے کہا انہوں نے توبہ کی ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو گیا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے یہ الفاظ سن رہے ہیں اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ صحابہ ایک ماعز کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں۔ رسول اللہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا ماعز کے لیے توبہ کرو اور ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ یہاں مراد یہ ہے کہ آپ لوگ ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ ماعز کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو صحابہ ماعز کے لیے دعا کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دو گروہوں کو سمجھاتے ہوئے تمہیں کیا معلوم ماعز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اللہ کی قسم اگر ایک امت پہ تقسیم کر دی جائے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے، ایک امت میں تقسیم کر دی جائے پوری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ توبہ اور استغفار صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ثابت ہے۔ صرف گناہوں کو مٹاتا نہیں ہے یا استغفار سے صرف گناہ مٹتے نہیں ہیں، صرف مٹ بھی جائیں تو میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا کتنا احسان ہے کہ گناہ بھی کر لیا اور توبہ کی اور استغفار کو طلب کیا، ہاتھوں کو پھیلایا، اللہ نے معاف کر دیا، یہ کم نعمت ہے؟ نہیں، اللہ اسی پر بس نہیں کرتا بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جہاں گناہ لکھا ہے استغفار سے بڑا نیکی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں گناہوں سے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، پھر ان کی جگہ ایک عقلی منطقی بات ہے صفر لگنا چاہیے، پلین ہونا چاہیے، نہیں، اللہ رحمان ایسا ہے وہ پورے رجسٹر نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے، نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا واقعہ شبیبہ غامدیہ آ گئی، اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، واپس چلی جا، کیا بات کرتی ہے؟ ہاں اسی طرح مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں جس طرح ماعز کو بھیجنا چاہتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں اسی سے حاملہ ہوں، میں وہی ہوں جس کے ساتھ ماعز نے برائی کی تھی، وہ تو توبہ اور استغفار کر کے بخشا گیا، وہ تو جنت کے راستوں میں چل پڑا۔ اب میری کیفیت یہ ہے میں راتوں کو اٹھتی ہوں نیند نہیں آتی، اب میں بے چین ہوں، مفہوم یہ ہے اب میں بے تاب ہوں کہ وہ تو جنت کے راستوں میں چل پڑا، گناہ کرنے کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اپنی جسم کے اوپر حد کو لگوا لیا، اور میں ہی بدبخت رہ گئی ہوں جو گناہوں کو جھیل رہی ہوں، جو اس عذاب کو سہ رہی ہوں۔ میں ہی ہوں وہ جس سے ماعز نے برائی کا ارتکاب کیا تھا۔ اچھا پھر ایسا کر، نتیجہ ظاہر ہونے دے،
کیونکہ اگر نتیجہ ظاہر ہوا تو اس بچے کا کیا قصور؟ اگر تو حمل سے ہو گئی، اس بچے کا کیا قصور کہ اس کو بھی تیرے ساتھ قتل کر دیا جائے؟ کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آ کے کہنے لگی طہرنی، اے اللہ کے رسول پاک کر دیجئے، حمل ظاہر ہو چکا ہے۔ کہا اس بچے کا کیا قصور؟ جب تک جنے گی نہیں واپس مت آنا۔ بچہ جنا، اسی دن اٹھائے ہوئے لے آئی، اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے۔ 9 ماہ گزر گئے، راتوں کو نیند۔ یہ ندامت، اگر گناہ کے اوپر یہ ندامت ہے تو گناہ نیکیوں سے بدلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ندامت، یہ گریا، یہ آنسوؤں کا پھینکنا، یہ تضرع، یہ گڑ گڑانا مطلوب ہے اللہ کو۔ گناہ ہو گئے، انسانی فطرت ہے، طبیعت ہے، مزاج ہے، گناہ ہو گیا، غلبہ آ گیا شیطان کا، لیکن اس کے بعد گڑ گڑانا اور اس کے اوپر نادم ہو جانا۔ پہلے دن کے بچے کو اٹھا کے لے، اس بچے کا کیا قصور؟ اس کو دودھ کون پلائے گا؟ اس وقت تک واپس نہ آنا جب تلک یہ روٹی کھانے کے قابل نہ ہو جائے۔ اور صحابہ نے اور محدثین نے عجیب یہاں پہ جملے لکھے ہیں۔ ماں نے گناہوں کے اوپر ایسی نادم تھی، ایسی عمدہ ٹریننگ کی، بچہ 6 ماہ کا نہیں تھا، وہ روٹی اپنے ہاتھ سے کھانے لگا، ایسی ٹریننگ کی۔ پھر اللہ کے نبی کے حضور آئیں اور کہنے لگی اب تو پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا جاؤ اس کو سنسار کر دیا جائے، بچے کی کفالت فلاں کرے گا۔ سنسار کیا گیا، پتھر پھینکے گئے۔ ایک پتھر ان کے سر مبارک پہ لگا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور وہ حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو تر کر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید جلادی کبیت کے آدمی تھے۔ خالد ابن ولید کہنے لگے ناپاک عورت جاتے جاتے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے، پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کہا خالد تو نے کتنی تلخ بات کی ہے، تو نے کتنی کڑوی بات کی ہے۔ شبیبہ غامدیہ نے ایسی توبہ کی ہے، اللہ کی قسم کوئی ظالم ٹیکس لینے والا جو لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنے والا ہو، وہ بھی اگر توبہ کرے اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے۔ تو شبیبہ غامدیہ کے بارے میں یہ خیالات رکھتا ہے۔ یہ جو اسلامی سزاؤں کے بارے میں تصور موجود ہے کہ یہ جی وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ جی قرون اولیٰ کی، پہاڑ کے دور کی یہ سزائیں وحشیانہ ہیں، یہ انسان کے جسموں کو گناہوں سے پاک کرنے والی ہیں۔ آپ کا ذہن صرف اس بات کے اوپر مرکوز ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کے دور میں یہ مائد اسلمی شبیبہ غامدیہ اور وہ نوجوان جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، لا قضین بینکما بکتاب اللہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہاں میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ ان واقعات کے علاوہ یہاں پہ آپ نے صرف ایک بات کو غور کرنا، اور یہ بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ نے جب اسلام کو ریاست کے اوپر نافذ کر دیا، جب مدینہ اسلامی ریاست بن گئی، تو ان واقعات کے بعد، ان واقعات کے علاوہ، اور یہ تینوں واقعات، ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ کیا ہے؟ اقرار گناہ، اقرار ہے، اور اپنے آپ کو خود سزا کے لیے پیش کرنا ہے۔ تیسرے میں اگرچہ غلام نے آ کے شکایت لگائی، لیکن عورت سے جب پوچھا گیا، انیس نے جا کے جب انس نے پوچھا تو اس نے اقرار کیا۔ آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی پوری زندگی کے اندر یہ واقعات جو رونما ہوئے، کیا اس اسلامی ریاست میں ایک واقعہ بھی اقرار جرم کے علاوہ حد کی سزا کو نافذ کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ یہ بات شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب اسلامی نظام قائم ہو جائے، جب اسلامی معاشرے قائم ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی قسم زنا اور برائیاں معاشرے سے ایسے ختم ہو جاتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی گواہ بھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرتا ہے تو اسے خود اقرار کرنا پڑتا ہے۔ اور اسلامی معاشرہ اور اسلامی نظام حکومت اور اسلامی سسٹم یہ ہے کہ ایک دفعہ آیا، معاشرے میں ایک حد بھی 4 گواہوں کے اوپر نہیں لگی۔ آج آپ 4 گواہ، آج آپ انٹرنیٹ سے ویڈیوز اٹھائیں، لاکھوں گواہ ہیں گندی اور فحش ویڈیوز کے بارے میں۔ مجھے احباب بھی بتاتے ہیں اور سرویز موجود ہیں، 9 ملین 10 ملین نہیں،
100 ملین ویوز ہوتے ہیں گندی ویڈیوز کے، 100 ویوز، جس کے اندر برائی ہو رہی ہوتی ہے، اس کے گواہ 4 نہیں ہیں، 100 ملین گواہ۔ اور اسلامی معاشرے میں جب اسلام نافذ ہو جاتا ہے، آپ کو 4 گواہ پوری ریاست مدینہ میں کبھی نظر نہیں آئے کسی برائی کے اوپر، 4 گواہ بھی۔ یہاں پہ 100 ملین گواہ موجود ہیں۔ اور اگر کسی نے بالفرض یہ گناہ کر لیا تو اس کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی، وہ اس گناہ کی شدت اور اس گناہ کے احساس میں اس طرح مبتلا ہو رہا ہے کہ رضا کرانہ طور کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے پہ حد کو نافذ کر دیا جائے۔ اب یہاں پہ بہت سے اسکالرز آف ڈالرز یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام جب وہ 1400 سال پہلے آیا تھا تب یہ تھا کہ معاشرے سے برائی ختم ہو گئی، شراب ختم ہو گیا، چوری ختم ہو گئی، ڈکیتی ختم ہو گئی، زنا مٹ گیا۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے، حالانکہ اسلام ایک کلیہ ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے، ایک دستور ہے۔ یہ اللہ نے قانون اور دستور بنایا، یہ عام فہم بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ 2 ہائیڈروجن کے آئٹم، 1 آکسیجن کا آئٹم ملے تو ہمیشہ کیا بنے گا؟ پانی، ہمیشہ پانی بنے گا۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نہیں 2 ہائیڈروجن کے اور آکسیجن کے اب ملیں گے تو اب نہیں بنے گا؟ 1400 سال پہلے تو پانی بنے گا، اب نہیں بنے گا۔ یہ اسی طرح کی جہالت والی بات ہے کہ 1400 سال پہلے تو اسلامی نظام آیا تھا تو معاشرے سے برائی ختم ہوگی تھی، اب آئے گا، اب نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، یہ اللہ کے قانون کو نہ سمجھنے کا اور اللہ کے آئین اور دستور اور اللہ کے بیان کردہ بین قوانین کو نہ سمجھنے کا اللہ کی قسم نمونہ ہے۔ اسلامی سزاؤں کو اسلامی نظام کی بات نہیں کر رہا۔ کتنی عجیب بات ہے، کیسی عقل ہے آج کل کے بعض مغرب زدہ سکالر اور الہاد زدہ سکالر ہیں دین کے، ان کے ذہن میں یہی بات نہیں آتی کہ اسلام کا ایک جز ہے، پورا دین نہیں ہے۔ اسلامی سزائیں جو ہے نا، بعض لوگ سمجھتے ہیں مکمل اسلام ہے، اسلام کا 1% ہے۔ اسلامی جو سزائیں ہوتی ہیں نا 1% بھی نہیں ہے، دین مکمل ہے، اس کا ایک جز ہے کہ اگر کوئی سزا کرے گا اس کو یہ عقاب ملے گا، اس کے اوپر یہ حد جاری ہوگی۔ یہ 1% جز اگر معاشرے کے اوپر نافذ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدوں میں سے کوئی ایک حد جب زمین کی پشت کے اوپر نافذ کر دی جاتی ہے تو آسمان سے اگر 40 دن پے در پہ رحمت والی بارش ہو، جتنی برکتیں اس میں نازل ہوتی ہیں، اس ایک حد سے اس سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی، ایک جز کے اوپر۔ اور آپ کہتے ہیں نہیں جی اب آئے گا، تو وہ یار یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں، تب ٹھیک ہو گیا تھا سسٹم، اب نہیں ہوگا۔